آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بات کریں گے کپاس کی اگیتی کاشت کی۔ بہت سے کاشتکار ایسے ہیں جو کپاس کی اگیتی کاشت کے وقت معمولی سی غلطی کے وجہ سے اپنا ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، اس نقصان کا ازالہ ہو نہیں پاتا۔ اگیتی کاشت کا سب سے اہم جو جز ہے وہ ہے موسم کی پیش گوئی۔ شاید بہت سے کسانوں کے لیے بات نہیں ہو کہ موسمی پیش گوئی جو ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کاشتکار جب کپاس کی اگیتی کاشت کریں تو موسم کے بارے میں باخبر رہیں، اس کے بغیر جو ہے وہ ہرگز جو ہے کپاس کی اگیتی کاشت نہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ کب بارش ہونی ہے، درجہ حرارت متوقع کیا ہے، اس حوالے سے ہی پھر اپنا لائحہ عمل مرتب کریں اور منصوبہ بندی کریں۔ کپاس کی اگیتی کاشت کے لیے جو درجہ حرارت ہے وہ 17 سے 18 ہونا چاہیے۔ دوبارہ سن لیجیے، درجہ حرارت 17 سے 18 ہو پھر ہی کپاس کی اگیتی کاشت کی جائے۔ بعض کاشتکار جنوری میں کپاس کی کاشت شروع کر دیتے تھے، لیکن اب کچھ شعور تو آیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کاشتکار ایسے ہیں کہ جنوری میں ہی کاشت شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اب جنوری کا وقت تو خیر گزر گیا، لیکن ہم کاشتکار کو بتا رہے ہیں کہ جنوری میں تو بالکل یہ کاشت اگیتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موسم بند ہوتا ہے، موسم فروری میں کھلتا ہے، اور فروری میں بھی آپ نے جو ہے موسم کے حوالے سے باخبر رہنا ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ریڈیو کم از کم اپنے پاس رکھیں تاکہ موسم کے حوالے سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اور اسی ماہ یعنی فروری میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بارش کب ہے، دھوپ کب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا، اس کے بغیر موسم کی آگاہی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا کہ کپاس کی کاشت کی جائے۔ اب درجہ حرارت نے بتایا کہ 17 سے 18 درجہ حرارت ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر کاشت کریں گے، یعنی موسم کے آگاہی کے بغیر کاشت کریں گے، تو پھر آپ کو دوبارہ کاشت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، یعنی زمین دوبارہ تیار بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ بہت سے کاشتکار پوچھتے ہیں کہ اگر موسم کی پیش گوئی سے آگاہی حاصل نہیں کرتے، بارش میں کپاس کی اگیتی کاشت کر لیتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ جنریشن کا پرابلم آتا ہے، جیسے ہم نے بتایا زمین دوبارہ تیار کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ موسم کی پیش گوئی جو ہے اسے آگاہ رہے۔ کم از کم کاشت کے ایک ہفتے تک کا موسم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کاشت کر رہے ہیں تو ایک ہفتے تک جو ہے موسم کیسا رہے گا، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ 17 سے 18 جو ہے وہ درجہ حرارت ہونا چاہیے، اس میں جو ہے یہ کپاس کی اگیتی کاشت کریں۔ اور فروری میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ بھی شروع ہونے کی اطلاعات دی جا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ باخبر رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو چوپا لگاتے ہیں کاشتکار، وہ اس کو زمین کو زیادہ باریک نہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنا خرچہ زیادہ نہ کریں، اور زمین کو جو ہے زیادہ باریک کرنے سے سوائے جو ہے وہ اخراجات بڑھنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو زیادہ باریک نہ کریں، لیکن ہل گہرا چلائیں۔ اس کے علاوہ کپاس کی جب کاشت ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ماہرین نے بہت سی پیش گوئیاں کر رکھی ہیں کہ کپاس کی جو ہے وہ کاشت کرنے کے موقع پر جو ہے وہ کیا اقدامات ہونے چاہیے، جب کپاس کی کاشت ہو جائے تو اس وقت کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو علم ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے آج بات کی ہے کپاس کی اگیتی کاشت کی کہ موسم کے حوالے سے آپ باخبر ہیں۔ ویسے تو یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ جب کپاس کی کاشت ہو جائے تو بارش کا پانی جو ہے وہ ہرگز کھیتوں میں کھڑا نہ ہونے دیں، اس سے جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ لیکن جو اگیتی کاشت ہے اس کے لیے موسمی پیش گوئی بہت ضروری ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کئی دفعہ تو اولے پڑتے ہیں، جس سے جو ہے وہ ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ کاشتکار کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ موسم کیسا ہوگا، اس دوران ہی جو ہے بغیر موسم کی آگاہی کے بغیر ہی جو ہے وہ ساری کاشت کر لیتا ہے۔ زیادہ بارش سے کپاس کے پودوں پہ منفی اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کاشتکار کپاس کی فصل پر بارش کے خطرات کو کم کرنے کے لیے فصل میں پانی کی زیادتی نہ ہونے دیں، کیونکہ بارش کا پانی کھیت میں اگر 24 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کھڑا رہے تو پودے مرجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھیت میں اگر 72 گھنٹے سے زیادہ پانی کھڑا رہ جائے تو پودے مرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے کپاس کی کاشت کے حوالے سے، تاکہ کسان کا نقصان نہ ہو۔ اور اگیتی کاشت جو ہے یہ بڑی ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ فروری میں موسم جو ہے ہم نے بتایا کہ بارشوں کی
پیش گوئی کی جا رہی ہے، تو اس لیے کاشتکار اس حوالے سے آگاہ رہے۔ اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کپاس کے کھیت میں ایک دن پانی اگر کھڑا رہے تو زمینی نائٹروجن کے حصول میں کم سے کم 1 پاؤنڈ فی ایکڑ روزانہ کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پودوں کے غیر ثمراتی جو بڑھوتی ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے اور جڑی بوٹیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان دہ کیڑے جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مسلسل بارشوں کی صورت میں کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں بھی زیادہ توجہ اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے جو ہے آپ سارا اپنا جو یہ لاہ عمل ہے یہ سوچ کر بنائیں۔ بارشوں سے پیدا ہونے والی نمی کی وجہ سے رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ بہت بڑھ جاتا ہے، تو کاشتکار جو ہیں وہ اپنی فصل میں رس چوسنے والے کیڑوں کی ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں اور دیکھیں کہ کیڑوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ابھی تو ہم نے قبضوں کو بتائی ہیں، لیکن اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کاشتکار پانی کے حوالے سے، بارشوں کے حوالے سے، موسم کے حوالے سے جو ہے وہ باخبر رہیں تاکہ جو ہے ان کی محنت ضائع نہ ہو۔ ہم نے آپ کو پھر بتایا کہ آپ موسم کی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کپاس کی اگیتی کاشت کریں۔ یوں تو ہر کسان کو ہی ہر فصل کے حوالے سے ہی موسم کی پیش گوئی سے آگاہ ہونا چاہیے، لیکن کپاس کی اگیتی کاشت کے حوالے سے بالخصوص موسم کے بارے آپ کو باخبر ہونا چاہیے۔